جناب پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں محترم بیرسٹر عقیل ملک صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ عقیل ملک صاحب. یہ بتائیے بلکہ سمجھائیے کہ ابھی مشترکہ اعلامیہ جو آیا مذاکرات کے بعد، وہ تو بڑی مثبت قسم کے انڈر ٹونز لے کر آیا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی اعلان کی گونج ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک پریس کانفرنس کر دی رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب نے، کہ جس میں مطلب الزامات لگا دیے کہ جی بالکل سماجی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے یہ جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں. کیا وجہ ہوئی ایسی کہ وہ 7 دن 7 ورکنگ ڈیز آپ لوگ انتظار کیوں نہ کر سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے جو آج چارٹر آف ڈیمانڈز آیا ہے، اس سے مزے کا خیز کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو رانا صاحب نے یا عرفان صدیقی صاحب نے باتیں کی ہیں، میں تھوڑا سا فار دا بینیفٹ آف یور ویوز ایز ویل میں چاہوں گا میں اس کو پڑھ لوں. کمیشنز کی فارمیشنز تو ایک بات، اور اس کے اندر ٹی او آرز بھی خود اپنی طرف سے دے دیے گئے. یہ نہیں کہ کوئی کامن پوائنٹس کامن ڈسکشن ہو جائے کہ ٹی او آرز کے کیا پوائنٹس ہوں گے، کن جو ہے پہرائے میں یا کن پیرامیٹرز میں ان کو دیکھا جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ بات ہوتی ہے. اور پہلے تو اس پوری چیز سے I'll take a step back from this، پوری چیز سے ڈینائی کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ منٹس آف دا میٹنگ میں ریکارڈ ہو گئے ہیں، صرف 2 سمپل ڈیمانڈز ہیں، کمیشنز کی فارمیشن ہے اور ساتھ میں اسیران کی رہائی ہے. پھر ہم نے کہا یہ ان رائٹنگ دے دیں تمام تر چیزیں، اور وہ ان رائٹنگ جو ہے دینے سے قاصر تھے. تقریباً 25 دن اس پورے مرحلے میں گزر گئے کہ 25 دن ڈیلے کیا انہوں نے، اور اس کے بعد فائنلی ان رائٹنگ جو ہے وہ 4 صفحوں پہ مشتمل ایک بڑی مزے کا خیز بات آ گئی پوری عوام اور قوم کے سامنے. یہاں پہ ایک تو میں 9 کے حوالے سے بات کروں، اس میں ملک صاحب مزے کا خیز کیا ہے؟ کیونکہ سوال یہ نا کہ وہ جو 2 مطالبات تھے ان کے، جوڈیشل کمیشن کا قیام، سیاسی قیدی، یہ تو مطلب ہے آپ کے سامنے آ چکے تھے. یہ دونوں مطالبات آپ کو مزے کا خیز لگ رہے ہیں؟ کوئی اور چیز اس میں مزے کا خیز تھی؟ جی، اس میں مزے کا خیز بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں 9 کمیشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، یہ اس کے ٹی او آرز میں جو پوائنٹس ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں بتایا جائے یا اس چیز کی بھی تحقیق کی جائے جو عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر رہائی جو گرفتاری ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اس پہ آلریڈی کاگنیزنس جو ہے سپریم کورٹ نے لی تھی. اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی بتاتا چلوں یہ وہی کیس ہے جس میں گڈ ٹو سی یو کہا گیا تھا. تو یہاں پہ ایک تو یہ بات ہے کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس پوائنٹ کو بھی انکلوڈ کیا جائے ٹی او آرز میں، جب ٹی او آرز کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہوئی، نہ کوئی ڈسکورس ہوا ہے. یہاں پہ دوسرا میں پوائنٹ 1 کا 7 نکات میں سے ایک نکتہ تھا نا، تو باقی 6 اور بھی تھے. میرا جو سوال ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے اعتراض بالکل 100% صحیح ہوں گے، سوال یہ ہے ملک صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ 2-4 دن آپ لوگوں نے جائزہ نہیں لیا؟ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی جو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات ہو سکتی ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی. ایک دم جو رد کیا گیا، یہ کیا مطلب نیت بدل گئی ہے، کوئی اور اشارہ ہو گیا ہے؟ جی بالکل نیت نہیں بدلی، کوئی اشارہ نہیں ہوا. میں آپ کو یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ 7 دن ہیں، ہم نے بالکل اس پہ جواب دینا ہے. ہم جو 7 سیاسی جماعتیں ہیں جو اس پوری کمیٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں یا کمیٹی کا حصہ ہیں، انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے بات کرنی ہے. دے گیٹ بیک. ہمارا موقف بیکاز آبویسلی اب سٹیئرنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہے اس تمام تر معاملے پہ، کیونکہ کمیشن کی فارمیشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اتحادیوں کے ساتھ نون لیگ ہے، اور اس میں جو فارمیشن ہے وہ ہمارا کام ہے کرنا انکوائریز آف کمیشن ایکٹ کے تحت. مزے کا خیز بات یہ ہے کہ 26 نومبر والے انسیڈنٹ پہ بھی جو انہوں نے اسلام آباد میں چڑھائی کی یا اسلام آباد میں دھاوا بولنے کی کوشش کی یا اسلام آباد میں آ کے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے ان کی ایف آئی آر کی ڈیٹیلز ہمیں دیں. بھئی آپ کو خود اتنے ٹال کلیمز آپ نے کیے، اور آپ نے 12 دفعہ کہا، آپ نے کہا کہ ہمارے 5000 اسیران ہیں، ہمارے 4500 اسیران ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. اتنے ٹال کلیمز کے ساتھ 2 مہینے گزر گئے. اسیران کی لسٹ آج کیوں نہیں کمیٹی کے ممبران کو دی گئی؟ کمیٹی کے سامنے کیوں نہیں اسیران کی لسٹ رکھی گئی؟ اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آل آف، دی آئسنگ آن دا کیک از دس، اینڈ یو ول پرابلی لاف ایٹ دس ایز ویل، حکومت سے این آر او مانگا جا رہا ہے. اب حکومت سے این آر او کیوں مانگا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو اس کا پارٹ بی ہے. اینڈ فار دا کلیئرٹی of this conversation that we're having and for the benefit of your viewers as well، میں یہ ضرور پڑھ کے سنانا چاہوں گا. اور اس میں بی پہ جو لکھا ہے، تحریک انصاف hereby calls upon the federal government as well as government of Punjab, Sindh and Balochistan to support the grant of bails, order suspending the convictions and sentences of all political prisoners to be identified by Pakistan Tehreek Insaf. یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم سے این آر او مانگا جا رہا ہے؟ اب آگے سنیے. who have been arrested pursuant to one or more FIRs
with respect to an event on May 9th and on the event وہ 26 نومبر کی بھی بات کرتے ہیں اور any other political event anywhere or have been convicted یا جن کی اپیلیں یا نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں کسی عدالت میں لیکن مجھے یہ بتائیے آپ کا جو بھی آپ جھول اس میں بتا رہے ہیں این آر او مانگا جا رہا ہے حکومت سے، حکومت کو کہا جا رہا ہے آپ ان کی پروسیکیوشن نہ کریں، آپ ان کی بیلوں میں آڑے نہ آئیں، آپ مطلب عقیل ملک صاحب میں کہہ رہا ہوں جو آپ جس جھول کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ بالکل 100% صحیح ہوگا. میرا یہ کہنا ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے تو آپ نہیں سمجھتے مناسب کہ بند کمرے میں یہ بات ہوتی کہ جہاں پر آپ کہتے جی یہ چیزیں تو آپ کی بالکل آؤٹ رائٹ نہیں ہو سکتی، یہ چیز قابل غور ہے، تاکہ کہیں سے آپ کو اس کے بعد اب یہ نہیں لگ رہا کہ جی مذاکرات جو ہیں پٹری سے میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات پٹری سے اتر سکتے ہیں. مذاکرات کے اندر ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی مذاکرات کا عمل جاری و ساری ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل ہم نے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن رکھی ہے اور ہمیں رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ قوم اور عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ آؤٹ رائٹلی ایک این آر او مانگا جا رہا ہے اور پھر اس پہ کہا جا رہا ہے آپ ہمارے جو لسٹ ہی نہیں ایگزسٹ کرتی وہ لسٹ سامنے تو آئے، کم از کم ہم دیکھیں اس کی ٹروتھفلنیس، اس کی ویراسٹی کو چیک کیا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی لسٹ دی جائے جس میں کوئی ڈیٹیلز انکیپسولیٹ ہوں. یہاں پہ خود کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی بیلیں ہونے دیں، ان کی جو سزائیں ہوئی ہیں ان کی جو سسپینشنز ہونے دیں، ان تمام تر پولیٹیکل پرزنرز کو جو ہے سو کالڈ پولیٹیکل پرزنرز، بیکاز پولیٹیکل پرزنر تو کیا May 9th کے لوگ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں آپ مجھے یہ بتائیں، یا جو 26 نومبر میں یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے توڑ پھوڑ کی، جو دھاوا بولا، جو تمام تر معاملات کیے لیڈنگ اپ ٹو اسلام آباد. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے یقیناً جن لوگوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا وہ یقیناً جو ہیں مطلب اسی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ ان کا ٹرائل ہوگا. لیکن ہمارے جیسے ملک میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے آٹے کے ساتھ جو ہے اور بھی چیزیں پیس دی جاتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ معصوم بھی کسی کو پکڑ لیا یا کوئی اور آدمی جو واقعی سیاسی قیدی ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100 لوگ گرفتار ہوئے تو 100 کے 100 قصوروار ہوں گے. سر پھر لسٹ آتی نا جی، تو پھر لسٹ آتی. دیر از نو لسٹ. This is a joke with the country, with its people, with the government and with the committee as well. یہ ایک سراسر مذاق کیا ہے اس پارٹی نے اور اس پارٹی کی کمیٹی نے کہ لسٹ ہی سامنے نہیں لائی اور اب پھر اس کی وضاحت کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے، کیونکہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے این آر او ان سے مانگ لیا. عمران خان کا اگر نام لکھا ہوتا معذرت کے ساتھ، مطلب ایک طرف آپ کہتے تھے کہ ایک آپ کی فیکشن کہتا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں ہوگا، دوسرا کہتا ہے سر فہرست اس کا نام ہوگا. ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کیا مذاق کیا جا رہا ہے حکومت کے ساتھ. وقت کم ہے، ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ جی بیرسٹر گوہر کی الیمین گنڈا کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی. آپ نے بھی خبر سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، بہت زیادہ اس پہ شور مچ رہا تھا. اس کے بعد پھر سیکورٹی ذرائع سے ہم نے دیکھا کہ یہ چیز آئی کہ سیاسی معاملات پہ کوئی بات نہیں ہوئی، صرف دہشت گردی کے معاملات پر جو ہے بات ہوئی تھی اور اس ملاقات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے جو ہے بیان کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے، کیا آپ کی وہ ہے اس چیز کے اوپر یور ٹیک؟ دیکھیں مائی ٹیک از ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ان کی خواہش تو ہے کہ کسی قسم کی ان کو ڈیل یا ڈھیل آفر ہو. قطن یا کوئی ڈیل یا ڈھیل آفر نہیں ہو سکتی، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. عدالتوں کے معاملات عدالتیں جانیں. the concept of separation of powers، عدالتوں میں ہم ان کے معاملات یا کام میں مداخلت نہیں کر سکتے. راہ چلتے یا سرے راہ کسی سے اگر ملاقات ہو گئی، کیونکہ I am a firm believer in this کہ ایک تو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات تھی اور اس میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا جا رہا تھا، جو آن گوئنگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں اس کے حوالے سے ملاقات تھی. اب وہاں پہ سی ایم کے پی کے تھے، گورنر کے پی کے تھے، انٹیریئر منسٹر تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے اور وہاں پہ ایک صوبے میں اس پارٹی کی حکومت ہے کے پی میں اور یہ اس کے چیئرمین ہیں. اگر علی امین گنڈاپور صاحب نے ان کو وہاں پہ مدعو کر لیا ہو اور راہ چلتے کسی کوریڈور میں ملاقات ہوگی ہو تو اس کو ایسے سیاہ و سباق سے ہٹ کے جس طرح پینٹ کیا جا منظر کشی کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط بات ہے اور ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید مذاکرات کا عمل کہیں اور چل رہا ہے. یا تو جی میں بالکل یور پوائنٹ نوٹڈ. میں آخری 30 سیکنڈ میں اگر یہ بتا سکیں کہ پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے کیا حکومت کرنے کے لیے تیار ہے اور کیا توقع کرتے ہیں پی ٹی آئی سے، یا پی ٹی آئی کو آفر ایسا کریں گے کہ معاملات سلجھنے کی طرف جائیں، مزید الجھے نہ؟ جی دیکھیں میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں عامر صاحب کہ یہاں پہ یہ جو ٹی او آرز دیے ہیں انہوں نے دونوں کمیشنز کی فارمیشنز کے حوالے سے، اس کو کمیٹی کے ممبران دیکھیں گے اور اس کے اوپر اپنی لیڈرشپ سے کنسلٹ کریں گے
اور پھر اس کے بعد جو ٹی او آرز جو ہماری طرف سے ہوں گے یا ہم اس کے اوپر جو ان کو جواب دیں گے وہ اگلی نشست میں دیں گے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس کے لیگل پیرامیٹرز میں بھی اس کو دیکھنا ہے کہ قانونی پیرائی میں کیا پاسبل ہے کیا نہیں, کیونکہ کچھ اس میں ایسے پوائنٹس ہیں جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے جن کے اوپر کمیشن کا دائرہ کار یا دائرہ جیسا آپ نے بتایا کہ past and close. اسی لیے درست. بہت بہت شکریہ عقیل ملک صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین